السلام علیکم. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اٹارنی جنرل صاحب جن کو حکم ہوا ہے کہ آپ ریکارڈ سارا پیش کریں، یہ ریکارڈ کیوں نہیں پیش کر سکتے؟ یہ ریکارڈ پیش ہی نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی پنجاب سے مسلم لیگ نواز کا ایم این اے یا ایم پی اے منتخب کرایا گیا ہے، اس کے سین میں ایک لاش دبائی گئی، نئی لاش. ہر وہ ایم این اے جو مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پہ پنجاب سے ہوا ہے، اس کے سین میں ایک لاش ہے دفنائی ہوئی. وہ نواز شریف ہو، شہباز شریف ہو، خواجہ آصف ہو، مریم ہو، وہ لاش آپ نے دیکھی نہیں دی ہے. وہ لاش سارے دنیا نے دیکھی نہیں دی ہے. وہ کیسے کہ انہوں نے جب اپنی ویب سائٹ پہ 40-50 لاشیں یعنی فارم 45 اپلوڈ کیے اپنی ویب سائٹ پہ، تو وہ سارا کچھ سامنے آ گیا. نواز شریف کے فارم 45 پہ جس میں ایک کاٹا نہیں ہو سکتا، اس پہ 20 جگہ نمبر کاٹ کے اور نمبر بڑھائے گئے. کئی جگہ 14 ہے تو وہ 614 کر دیا. یہ نواز شریف کی اپنی، اور وہ ریکارڈ لوگوں کے پاس ہے جو انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ بڑھایا. اب فارم 45 وہ ہوتی ہے جس میں ہر امیدوار کا نام لکھا ہوا اور ہر پولنگ اسٹیشن کا نام لکھا، ہر نمبر 260 پولنگ اسٹیشن اور 15-20 امیدوار. یہ ہر پولنگ اسٹیشن پہ کس امیدوار کو کتنے ووٹ ملے ہیں وہ اس کا کھانے میں وہ لکھ دیتے ہیں. اب جب یہ لکھ دیتے ہیں تو اس کا کل جو ہر امیدوار کا کل ہوتا ہے وہ آپ فارم 47 میں لکھیں. تو اب فارم 47 اور فارم 45 میں تفاوت نہیں ہو سکی. تفاوت ہوئی تو دھاندلی ہوئی. اب یہ فارم 47 لیے پھرتے ہیں، فارم 45 ہم مانگتے ہیں. فارم 45 پہ تو جب تک یاسمین راشد کے ووٹ 1,20,000 سے 20,000 نہیں کیے جائیں گے اور نواز شریف کے ووٹ 20,000 سے 1,00,000 نہیں کیے جائیں گے، اس وقت تک یہ جیت ہی نہیں سکتے. اب وہ اس طرح پروٹیکٹ کر رہے ہیں. دیکھیں، الیکشن کمشنر ٹرائیبیونل، اسلام آباد کے ٹرائیبیونل نے ان اسلام آباد کے کینڈیڈیٹ سے پہلے دن ہی مانگ لیا کہ فارم 45 لے کے آؤ. ان کے 3 ایم این اے، سو کالڈ ایم این اے، مبینہ ایم این اے، وہ وہاں سے گئے کہ جی ہم لاتے ہیں، اور سیدھا چلے گئے درخواست دے دی کہ اس جج سے ٹرانسفر کریں کے اس ٹرائیبیونل سے. اس کے بعد فوراً ایک آرڈیننس لے آئے کہ چیف الیکشن کمشنر لگائے گا، اور چیف الیکشن کمشنر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ سٹنگ ججز میں سے لگائے، وہ جس میں اب ریٹائرڈ ججز کہ ان کو بڑی ایک تعداد ہے جو اویلیبل ہے. اب ریٹائرڈ ججز کو پہ اوپر کوئی ہائی کورٹ کی سپرویژن نہیں ہوتی، وہ ریٹائر ہو گیا، وہ اپنا مال جتنا کمائے جس سے کمائے. اور یہ تو خاندان ایسے ہیں جو ستارے آسمان سے اتار کے ان کی جولی میں رکھ دیں گے. تو یہ سارا کوشش جو نواز شریف کی ہونی ہے، ساری کوشش وہ ان لاشوں کو برآمد نہ ہونے دے. اس لاشوں جس گھر میں کوئی لاش دفن ہو یا الماری میں چھپائی ہو، اس گھر کی طرف کوئی 1 میل
1 میل پہلے سے کوئی گاڑی مڑ جائے تو لوگ گھر والے کانپنا شروع ہو جاتے ہیں کہ تو لاش نکل آئے گی، لاش نکل۔ اس وقت آج ڈان کی بھی سٹوری ہے، پہلے پیج پہ انہوں نے بتایا کہ اتنی فارم 45 پنجاب میں یا اسلام آباد میں غائب ہیں۔ غائب ہیں، اگر غائب ہیں تو چیف الیکشن کمشنر راجہ سلطان سکندر اس کا ذمہ دار ہے، وہ سیف کسٹڈی میں رکھنا اس کا ذمہ تھا۔ اور اگر غائب ہے تو وہ تفاوت جو نواز شریف کو جتا رہے ہیں فارم 47 میں، فارم 45 میں اس کا ہے ہی کچھ نہیں۔ یہ ایک چیز ہے جس وجہ سے یہاں بھی ریکارڈ نہیں دے رہا، یہاں بھی ریکارڈ نہیں لاکھے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ملک کے سارے فارم 45 خاص کر پنجاب، کیونکہ یہ طریقہ ایجاد کیا گیا تھا نواز شریف کو جتانے کے لیے 2013 میں آپ کو یاد ہوگا نواز شریف جب ووٹ سارے ڈپازٹ ہوئے، جب ووٹر سارے گھر جا چکے سارے پاکستان میں، تو نواز شریف جھروکے پہ آئے شاہ جہاں کی طرف یا وہ بیلکنی میں بکنگم پیلس کی، اور آ کے انہوں نے تقریر کی وکٹری کی، اور ساتھ کیا تھا، میں آپ سے سادہ اکثریت نہیں مانگتا ہوں، میں مانگتا ہوں 2/3 میجورٹی، مجھے 2/3 میجورٹی دو۔ اب 2/3 میجورٹی ووٹر تو نہیں دے سکتا، ووٹر تو گھر جا چکا تھا۔ اب 2/3 میجورٹی دینے کے لیے وہ لوگ تھے جو رات کو بیگز کھول سکتے، وہ خلائی مخلوق تھی، وہ اندیکھے ہاتھ سے جو ریٹرننگ افسر کے سامنے سے ووٹ چھین سکتے ہیں اور ان کے کوئی احتساب نہیں ہوتا۔ یہ اگر فارم 45 یہ لاشیں ہر سین سے نکل آئیں، یہ جنازہ نکل جائے گا نون لیگ کا۔ میں کہتا ہوں اگر وہ اتنے شیر ہیں، شیر ان کا نشان ہے، لائیں سب اپنی فارم 45۔ ہمارے کینڈیڈیٹ سے بھی ملیں گے، اون چودھری بھی لائے، سلمان اکرم راجہ بھی لائے، اس طرح مریم کے بھی، اور ان کے خلاف جو تھا وہ یاسمین راشد، اور جو مریم کے پاس ہے، اور جو الیکشن کمیشن کے پاس ہے، وہ سارا ہی معاملہ 3 دن میں ختم ہو سکتا، 3 دن میں پاکستان کے ہر حلقے میں۔ اور پھر میں کہتا ہوں اسپیشلی پنجاب میں راجہ سلطان سکندر سلطان، وہ بادشاہ ہے، راجہ بھی سکندر بھی اور سلطان بھی، وہ راجہ سکندر سلطان لائے رکھے یہ فارم 45 نے جنازہ نکال دینا ہے، اور انہوں نے کوشش کرنی ہے ہر کوشش کرنی ہے کہ سال سے پورا گزارے۔ 1 سال کے لیے الیکشن کمیشن پابند ہے اس ریکارڈ کو محفوظ رکھنے کے لیے۔ 1 سال کے بعد وہ اس کو تلف کر سکتے ہیں۔ 1 سال لے کے جانا ہے نون لیگ نے، پہلے 5 سال ہوتا تھا، انہوں نے 1 سال کر دیا۔ 1 سال تک انہوں نے کھیل کے لے کے جانا ہے کہ فارم 45 نظر نہ آئے۔ اب فارم 45 کے جو ٹرائیبیونل وہ مانگتا ہے، اس ٹرائیبیونل کو کے خلاف اس پہ اس کی ڈگری یکدم ان کو خیال آتا ہے۔ ہمارے دراز میں تو ایک جعلی ڈگری کا کیس بھی پڑا ہوا ہے، پہلے ٹھیک تھا، وہ یہ بنا دیتے ہیں ڈگری، جعلی ڈگری۔ یہ اس طرح کے کیس، جھوٹے کیس، یہ ٹرائیبیونل پہ بھی بنانے جا رہے ہیں، ان کو دباؤ بھی ڈالیں گے اور ان سے یہ کہیں گے کہ فارم 45 طلب کرو۔ جب فارم 45 آ جائے گی جس حلقے کی، پنجاب کے MNA MPA کی، ہم دیکھیں گے وہ کس طرح MNA MPA رہتا ہے اور کس طرح اس کے سارے ریکارڈ میں فورجری جعل سازی نظر آتی ہے۔ چیئرمین نہیں لڑا الیکشن، وہ آزاد لڑا ہے، پارٹی نہیں لڑی الیکشن،
سنی اتحاد کونسل. پی ٹی آئی نہیں لڑی یا لڑی ہے تو اس کو انہوں نے ایک نشان نہیں دیا. اب ہم کہتے ہیں ہم سوشلسٹ پارٹی آف پاکستان میں شامل ہو گئے اور یہ ہمارے نمبر ہیں 40. ہمیں اتنی سیٹیں دے دیں خواتین کی, کاؤنٹ کریں, کیونکہ وہ تیسرا دن کرٹیکل پوائنٹ ہے. اس میں کوئی دشواری نہیں ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں آئین کا. یہ بنیاد ہی غلط رکھی گئی ہے. چیف جسٹس کا جو 3 ممبر کا بینچ ہے وہ چیف جسٹس صاحب گھبراتے ہیں کہ یہ جو اس وقت فل کورٹ بینچ ہے یہ اس کو سیٹ اسائڈ نہیں کر سکتا ٹیکنیکلی, کیونکہ وہ ان کے سامنے نہیں ہے, اس سے اپیل نہیں ہے. لیکن ججز کین ڈس ایگری ود دیٹ ججمنٹ, سو وہ اپنے واقعات کے حد تک وہ رہے گی, وہ نظیر نہیں بنے گی. بہت اہم کیس, تاریخی کیس, اس موضوع پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے سینئر ترین قانون دانوں میں سے ایک, سابق وزیر قانون اور ممتاز سینئر سیاستدان محترم بیرسٹر اعتزاز احسن. بہت بہت شکریہ بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت ہی نازک کیس ہے, اس کے بہت ہی سیریس جو بھی اس کا فیصلہ آئے گا اس کے کانسیکوینسز ہوں گے پاکستان کے سیاسی اس وقت کے منظر نامے پہ اور ظاہر ہے کہ مستقبل پر. اور یہ بھی اس حوالے سے بھی اہم بات ہے کہ فل کورٹ ہے اور وہ بھی آپس میں اس معاملے میں بہت ہی سیریس مکالمہ بھی ہو رہا ہے اس بینچ کے ممبران کے درمیان, چیف جسٹس صاحب کے درمیان, اور تمام یہ جو ہے وہ قوم براہ راست دیکھ رہی ہے. ہر لحاظ سے بہت ہی غیر معمولی صورتحال ہے. کس طرف کا یہ سفر آپ کو نظر آ رہا ہے, کیا ہونے جا رہا ہے اس کیس کے آخر میں؟ میں اس پہ عرض کرتا ہوں آپ کو, یہ بڑا سمپل میٹر ہے, پتہ نہیں اس کو کیوں کمپلیکیٹ کیا جا رہا ہے. آپ میرے ساتھ 1 2 3 کر کے ساتھ چلیں. نمبر 1, آرٹیکل 17 جو ہے کانسٹیٹیوشن کا 17, وہ ایک بنیادی حق ہے جو کہتا ہے کہ ہر شہری جو سرکاری ملازم نہ ہو وہ جس پارٹی میں سیاسی جماعت میں چاہے وہ شامل ہو سکتا ہے, جس بھی سیاسی جماعت. اب جس بھی سیاسی جماعت میں اس وقت 175 شیلف پہ رکھی ہوئی ہیں, جن میں سے کسی میں بھی ظاہر ہے اس میں ٹی ٹی پی تو نہیں ہے, پر جو رجسٹرڈ پارٹیز ہیں وہ 175 ہیں, ان میں سے کوئی بھی شامل ہو سکتا ہے کسی بھی. تیسری بات, اب فرض کرو وہ شہری جو ہے وہ الیکٹ ہو جاتا ہے انڈیپینڈنٹ آزاد امیدوار, وہ اسمبلی میں آ جاتا ہے MNA بن کے, کہ اب اس کو کہتے ہیں آپ صرف 11 پارٹیز میں چوز کر سکتے ہیں کیونکہ 11 نے کانٹیسٹ کیا ہے اور ان میں سے 9 میں آئے ہیں, پارلیمنٹ میں آئے ہیں, کئی ہیں جن میں پارلیمنٹ میں بھی کوئی نہیں اور کنٹیسٹ بھی کیا ہے نہیں کیا, اس میں آپ نہیں جا سکتے. بھائی کیوں نہیں جا سکتا؟ میں وہاں 175 سے میری 11 کی آپشن کس طرح آپ نے کم کر دی؟ فنڈامنٹل رائٹ ہے 175 کا. اور میں فرض کرو کہتا ہوں کہ میں سوشلسٹ پارٹی آف پاکستان شامل ہونا چاہتا ہوں, جس نے نہ الیکشن لڑا ہے نہ اس کا کوئی ممبر ہے اس ہاؤس میں, اور میں اس میں وہ پارلیمنٹری پارٹی خود بن جائے گی اگر میں شامل ہو گیا. اور اگر ہم 40 انڈیپینڈنٹ ہوئے, اگر یہ پہلے 3 دن میں یہ اگر 40 اپنی آپشن دے دیں گے فار سوشلسٹ پارٹی آف پاکستان, تو اس تیسرے دن یہ کاؤنٹ ہوگا کہ کتنے پارلیمنٹیرینز اس وقت ہیں. جس کے اس وقت پارلیمنٹیرینز یہ 40, کوئی ہمارا وہ چیئرمین نہیں لڑا الیکشن, وہ آزاد لڑا ہے, پارٹی نہیں لڑی الیکشن, سنی اتحاد کونسل. پی ٹی آئی نہیں لڑی یا لڑی ہے تو اس کو انہوں نے ایک نشان نہیں دیا. اب ہم کہتے ہیں ہم سوشلسٹ پارٹی آف پاکستان میں شامل ہو گئے اور یہ ہمارے نمبر ہیں 40. ہمیں اتنی سیٹیں دے دیں خواتین کی, کاؤنٹ کریں, کیونکہ وہ تیسرا دن کرٹیکل پوائنٹ ہے. اس میں کوئی دشواری نہیں ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں آئین کا. یہ بنیاد ہی غلط رکھی گئی ہے. چیف جسٹس کا جو 3 ممبر کا بینچ ہے وہ چیف جسٹس صاحب گھبراتے ہیں کہ یہ جو اس وقت فل کورٹ بینچ ہے یہ اس کو سیٹ اسائڈ نہیں کر سکتا ٹیکنیکلی, کیونکہ وہ ان کے سامنے نہیں ہے, اس سے اپیل نہیں ہے. لیکن ججز کین ڈس ایگری ود دیٹ ججمنٹ, سو وہ اپنے واقعات کے حد تک وہ
رہے گی وہ نظیر نہیں بنے گی، پریسیڈنٹ نہیں بنے گی۔ مولانا صاحب ایک چیز جو اس میں امپورٹنٹ بات ہے وہ جو بار بار بینچ کی جانب سے کہی گئی، چیف صاحب نے بھی کہی، چیف جسٹس صاحب نے بھی، کہ آپ آزاد تھے تو آپ اپنی جماعت میں کیوں نہیں شامل ہو گئے؟ جسٹس بندوخیل نے یہ بات کی کہ آپ پی ٹی آئی میں شامل ہو جاتے نا، آپ کو اس بات میں کیا قباحت تھی کہ آپ پی ٹی آئی میں شامل نہیں ہوئے؟ دوسری بات یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی گئی ہے کہ بھئی کہ مائنورٹی سیٹس جو ہیں وہ سنی اتحاد کونسل کو نہیں ملنی چاہیے، کیونکہ ان کے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے یہاں کوئی مائنورٹی کا ممبر نہیں ہو سکتا۔ دو یہ پوائنٹس دیے گئے ہیں جس کی بنیاد پر ریزرو سیٹس کی ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے، اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ ان دو پوائنٹس کی بنیاد پہ، ان دو آرگیومنٹس کی بنیاد پہ وہاں کی گئی، ایک تو کہ پی ٹی آئی جو آزاد اراکین تھے وہ پی ٹی آئی میں کیوں نہیں شامل ہوئے، اور مائنورٹی ایس آئی سی کو کیسے سیٹس مل سکتی ہیں؟ نہیں، یہ جو آزاد والے امیدوار ہیں جب تک وہ جس پارٹی میں چاہے شامل ہو سکتے ہیں، وہ نون میں بھی ہو سکتے تھے، وہ پیپلز پارٹی میں بھی ہو سکتے تھے، وہ پی ٹی آئی میں بھی ہو سکتے تھے۔ پی ٹی آئی کا ایک ان کو دھوکہ رہا ہے، یہ جو میں بتا رہا تھا کہ منیب صاحب نے بڑی شائستہ طور انداز میں بات کی ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے جو 3 ممبر فیصلہ دیا نشان پہ، اس سے کاسکیڈ آف ایررز ہوا ہے، کاسکیڈ آف ایرر۔ وہ بنیاد ہی غلط تھی، اس فیصلے کی بنیاد غلط تھی، اور اس فیصلے کو آپ بنیاد بنانا آئندہ کے لیے غلط ہے۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ پی ٹی آئی میں کیوں نہیں شامل ہوئے۔ آئی کانٹ بی پنشڈ فار میکنگ اے چوائس، دس از مائی فنڈامنٹل رائٹ۔ اور دوسری بات جو سنی اتحاد کونسل کی ہے کہ اس میں کوئی وہ نہیں جا سکتا مائنورٹی، جو اقلیت، میں اس کو بیٹر پاکستانی کہتا ہوں، کسی اور وقت سمجھاؤں گا کیوں کہتا ہوں میں بہتر پاکستانی۔ یہ کارنیلیس والی اولاد سیسل بی چودھری کی اولاد ہے، اور یہ ہمارے محترم ہیں، زیادہ بینیفیکٹرز آف اقلیتیں جو ہیں۔ پر بہرحال اب وہ میں اقلیتی کہتا رہتا ہوں، اقلیتی بیٹر پاکستانی جو ہیں، یہ اب یہ ان کی چوائس ہے، اور ان کی یہ پرائیویٹ چوائس ہے۔ یہ جمخانہ کلب کا اگر کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہو کہ ہم کسی گورنمنٹ سرونٹ کو ممبر نہیں بننے دیں گے، اور وہ بعد میں فیصلہ کرے ان کی باڈی کہ گورنمنٹ سرونٹ کو بننے دینا ہے، تو دیز آر پرائیویٹ۔ یہ اس پہ سول سوٹ ہونا چاہیے، اس پہ آپ ریٹ میں نہیں جا سکتے، اس پہ آپ سپریم کورٹ 184(3) میں نہیں جا سکتے، اس میں کوئی فنڈامنٹل رائٹ انوالو نہیں ہے۔ یہ پارٹیز آر سول والنٹری آرگنائزیشنز، ان میں کوئی انوالنٹرینس نہیں ہے، ان میں کوئی امپلائر امپلائی ریلیشن شپ نہیں ہے۔ پولیٹیکل پارٹی کو ڈیفائن کہاں کیا آپ نے؟ کوئی اچھا ایک اور بات کس طرح کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ پارٹی ایک جگہ پارلیمنٹری پارٹی لکھا ہوا ہے ایک دم۔ ایک اور ایک چیز جو بات ہوئی ہے سامنے، وہ یہ کہ چیف جسٹس صاحب کے سامنے یہ بات بار بار اس بات کو اجاگر کیا کہ بے شک اس پورے معاملے میں آئین کی جو روح ہے یا جو آئین کی شرح ہے اس کو نہیں، اس کی تعمیل نہیں ہوئی ہے۔ اور جب یہ بات کہی گئی کہ اگر کوتاہی ہوئی پی ٹی آئی سے یا اس کے وکیلوں کی جانب سے یا ایس آئی سی کے جو سنی اتحاد کونسل ہے، تو چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ یہ کبھی آپ اس بات کو نہیں اگنور کیا جا سکتا کہ آپ کو نہیں علم تھا یا آپ کو جلدی تھی یا کوتاہی تھی، آپ نے سگنل توڑ دیا، سگنل توڑنے کی سزا ملے گی۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ اگر کیا ایسی صورتحال میں کسی جماعت کو جس کو صرف ایک سیٹ ملی ہو اور باقی پوری پارلیمنٹ جو ہے وہ آزاد امیدواروں پہ مشتمل ہو، تو کیا اس صورتحال میں وہ ایک سیٹ والے کو اس کے حق سے زیادہ مطلب تمام مخصوص نشستیں اس کو مل سکتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہوگا تو مل سکتی ہے۔ گویا کہ پی ٹی آئی کی یا جو ایس آئی سی کی جو سنی اتحاد کونسل کی حکمت عملی تھی، جو آرگومنٹس تھے، جو اس کی جس طریقے سے اس نے پوسٹ یہ جو الیکشن سمبل معاملات میں اپنا کیس الیکشن کمیشن کے سامنے رکھا، اور پھر یہ کہا گیا کہ جب الیکشن کمیشن نے آپ کو مخصوص نشستیں نہیں دی تو آپ سپریم کورٹ کیوں نہیں آئے؟ اور آپ نے سپریم کورٹ میں جب آپ سے کہا گیا تھا کہ اگر آپ کو مخصوص نشستوں کے معاملے میں کوتاہی ہو۔ کامران بھائی، یہ الیکشن کمیشن نے جو غلط کیا وہ بھی آپ سیاستدانوں پہ ڈال دو۔
جو عدالت نے غلط کیا وہ بھی سیاستدانوں پہ ڈال دو. عدالت کا کوئی حق ہی نہیں تھا کہ وہ صرف 5-6 عہدیدار جو تھے پارٹی کے ان کی غلطی کی وجہ سے 3-4 کروڑ لوگوں ووٹروں کے وہ لے لیتے, ڈس انفرینچائز کر دیتے. ایک ووٹر کا نام آپ نے ووٹر لسٹ سے ہٹانا ہو تو کم از کم 1.5 سال لگے گا آپ کو اب الیکشن لاز کے تحت. پہلے الیکٹرل رولز ایکٹ ہوتا تھا 1976 کا, اب الیکشن ایکٹ 2017 ہے. تو آپ کروڑ یہ راجہ سے سلطان سکندر ایک یک جنبش قلم ان کو ڈس انفرینچائز کر رہا ہے, ان سے نشان لے کے. وہ بی بی کو پتہ ہی نہیں بیچاری کو کہ وہ 40 ناموں میں سے کون سے نام پہ لکھے لگائے مور. اب وہ بنیادی غلطی ہوئی ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے. اب اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جی آپ سندھی اتحاد کونسل میں کیوں چلے گئے, آپ ان کا تو اقلیتوں کا کوئی نہیں, آپ پی ٹی آئی میں کیوں نہیں رہ گئے, آپ وہاں رہ جاتے. وہ تو ان کو تو ہاؤنڈ کر رہا تھا وہ راجہ سلطان سکندر ہر بات پہ, اور چیف جسٹس صاحب بھی سنتے نہیں تھے. چیف جسٹس صاحب کو اس وقت لینا چاہیے تھا, یہ ٹیک اپ کرنا چاہیے تھا کہ بھئی یہ کس طرح نشان آپ لے رہے ہو, یہ نشان پارٹی کا ہے, پارٹی نے کیا کرنا ہے نشان سے. نشان تو اصل میں ایک ایکٹ, یہ اس پہ 2 سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں, دونوں بی بی شہید سے متعلق ہے, 1988 کی ہیں. دونوں میں پیش ہوا ہوں وکیل کے طور پہ. ایک میں کہا تھا کہ ووٹ از اے فنڈامنٹل رائٹ, دوسرے میں انہوں نے جب ہمیں تیر نہ دیا تو ہم پھر گئے سپریم کورٹ میں. میں کراچی سے فلائی کر کے پہنچا, میں نے کہا کہ یہ فنڈامنٹل رائٹ ہو گیا ووٹ. اب جو انسٹرومنٹ اس ووٹ کو ایکچویٹ کرنے کے لیے میرے لیے ضروری ہے وہ بھی فنڈامنٹل رائٹ ہے. اور دے اگریڈ ود می, دے سیڈ ایون دی سمبل از اے فنڈامنٹل رائٹ. تو یہ تو چیف جسٹس صاحب دیکھتے نہیں کہ خود انہوں نے ایکچولی وہ جو کہا ہے نا منیب صاحب نے کہ چیف صاحب کی ججمنٹ کو وہ اب وہ کرٹیسائز نہیں کرنا چاہتے, شائستہ زبان استعمال کرنا چاہتے ہیں, اور وہ کہتے یہ کہہ یہی رہے ہیں کہ چیف صاحب کی وہ ججمنٹ جو سمبل والی ہے وہ ایک ایسی غلطی ہوئی ہے کہ اس کے بعد کیسکیڈ آف ایررز ہوا ہے. ان کے الفاظ تھے کیسکیڈ آف ایرر. اب یہ کیسکیڈ آف ایرر چلتا جا رہا ہے, ساری ملک کے آئین اور قانون کو آپ تباہ کرتے جا رہے ہیں. تباہ کس طرح کرتے جا رہے ہیں کہ آپ ہر پریمس غلط پریمس پہ استعمال کر رہے ہیں. آپ شروع ہوتے ہیں, پریمس آپ کا یہ ہونا چاہیے سائفر کیس میں کہ سائفر میں مندرجات کیا ہے, اور کیا وہ پرائم منسٹر کو بھیجا گیا, اور کیا پرائم منسٹر نے اپنے حلف میں یہ حلف لیا ہوا ہے کہ وہ اگر اس کو کسی سازش یا اس قسم کی بات کا پتہ لگے تو وہ لوگوں تک لے کے جانے کا حقدار ہوگا. اوتھ پڑھتے نہیں, آئین پڑھتے نہیں, ہر چیز میں آپ ایک لگاتے ہیں کہ جی ویکنسیز رہ جائیں گی, بہت ویکنسیز ہو جائیں گی تو ہاؤس کمپلیٹ نہیں ہوں گے. ارے بھائی آرٹیکل 66 کہتا ہے صاف کہ جتنی بھی ویکنسیز ہوں ہاؤس کی پروسیڈنگز پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا, کوئی انویلیڈیٹ نہیں ہوں گی. آپ آئین تو پڑھیں. تو اس میں ایک بالکل یہ غلط طرف جا رہا ہے, اور یہ بہت بہت نقصان پہنچائے گا آئندہ. گویا کہ آپ کے سر پہ بیٹھی ہوگی. گویا محترم اعتزاز حسن صاحب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کا جو معاملہ ہے, جو ابھی آپ نے فرمایا, جو آپ کے سارے آرگومنٹ ہیں, یہ ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. یہ مخصوص نشستیں بہرحال سنی اتحاد کونسل کو, جو کہ ظاہر ہے کہ اس وقت سامنے ہے, پی ٹی آئی اس کی پشت پر ہے, تو یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. یہ مخصوص نشستیں دراصل پی ٹی آئی کو ملنی چاہیے تھی, اور جو جس طریقے سے یہ تقسیم ہوئی ہیں یہ غلط ہوا ہے. یہ وہ جو پہلے ہوئے, میں بڑا سیدھی سی بات کر رہا ہوں. آرٹیکل 70 سے gives me the option of 175 parties. جو لا یہ اپلائی کر رہے ہیں یہ لا ہے, not the constitution. یہ it has to comply with the constitution. یہ مجھے آپشن دے رہا ہے 11 یا 15 یا 20 جتنی پارٹیوں نے کنٹیسٹ کیا ان میں سے کوئی چنو. میں کیوں چنوں ان میں سے؟ میں چنوں گا جو باہر بیٹھی ہوئی پارٹی ہے جس نے حصہ نہیں لیا. وہ جب ہم 30-40 ممبر اس کے ممبر ہو جائیں گے تو وہ پارلیمنٹری پارٹی بھی بن جائے گی. عورتیں اس طرح آ رہی ہیں تو یہ انڈیپینڈنٹس کیوں نہیں چوز کر سکتے ایک ایسی پارٹی کو؟ دے ہیو اے رائٹ. جسٹ بیکاز آئی ہیو بین الیکٹڈ ایز این انڈیپینڈنٹ یو آر ٹیکنگ اوے مائی فنڈامنٹل رائٹ ٹو چوز اینی آف دا 175 پارٹیز. یہ آپ کا
راجہ سلطان سکندر کر رہا ہے، اور کر رہا ہے اس لیے کہ یہی بات چیف جسٹس صاحب نے اپنے فیصلے میں لکھ دی ہے۔ اب یہ بات تو غلط ہے نا کہ آپ اور سندھی اتحاد کونسل کو اس لیے آپ نہیں چوز کر سکتے کیوں نے الیکشن نہیں لڑا، اس کا ممبر کوئی نہیں، سوشلسٹ پارٹی آف پاکستان کا بھی کوئی ممبر نہیں ہے، کوئی اس نے الیکشن نہیں لڑا، لیکن اس کو اگر 40 جا کے ممبر انڈیپینڈنٹ ممبر وہ جا کے کہتے ہیں کہ ہم سوشلسٹ پارٹی کے ممبر ہیں اور 3 دن کے اندر بن گئے ہیں اور ہماری یہ اسٹرینگتھ ہے اور 2 عورتوں کی سیٹیں اسٹرینگتھ پہ ہمیں ملنی چاہیے، تو 2 عورتوں کی سیٹیں ان کو ملنی چاہیے۔ یہی سنی اتحاد کونسل کا معاملہ ہے یا کسی اور جماعت کا معاملہ ہے، اس میں کون سی دشواری ہے؟ بڑی نوازش